شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 58 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کم فہم خاتون قیدی سپہ سالار مجاع نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد علیہ السلام کی رسالت سچی ہوتی تو مجاع لیلا نے گرج کر اس کی بات وہی ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے ہمارے آقا حضرت محمد علیہ السلام کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ ناظرین، مجاع خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ غلغپاڑا تھا۔ وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ ناظرین، مجاع اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسیلمہ کذاب کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک غلغپاڑا ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیلمہ کذاب کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان اقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسیلمہ کذاب کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجاع اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاع کے چہرے پہ جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ ناظرین، خالد اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آ رکا۔ وہ حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسیلمہ کذاب کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے نہار الرجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ ناظرین، نہار الرجال کا ہلاک ہو جانا مسیلمہ کذاب کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسیلمہ کا معتمد خاص، واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد نے غصیلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدوؤں نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی تھی، اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ ایک سالار نے کہا، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ ناظرین، خالد نے کہا، ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ ناظرین، تھوڑے سے وقت میں خالد کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ خالد گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور تانا زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا؟ مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ
دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچے۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسیلمہ کذاب کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ ناظرین، خالد کے یہ الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے۔ لشکر میں نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ ادھر مرتدین مجاہدین کی خیمہ گاہ لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے۔ ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسیلمہ کذاب کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار سے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے۔ اے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ ناظرین، اتنا کہہ کر ثابت بن قیس نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ناظرین، ثابت بن قیس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہوگا جہاں دشمن کی تلوار، برچی یا انی نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھیں کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ناظرین، ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو وہ دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جان باز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جان بازوں کے ساتھ جا کودیں گے۔ انہوں نے اپنے جان بازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نئی مصیبت آن پڑی، آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑاتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید بن خطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں؟ خدا کی قسم، زید بن خطاب نے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کے رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ناظرین، زید بن خطاب سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید
بن خطاب تلوار چلاتے ہوئے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ نے بھی یہی مثال قائم کی، وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، ناظرین زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسیلمہ کذاب کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ ناظرین یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی، یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسیلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد کو فتح کا ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ مسیلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسیلمہ کذاب کی طرف بڑھے کہ ان کے جان بازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ ناظرین جب قریب گئے تو مسیلمہ کے محافظوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ خالد کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسیلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد کے جان بازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موقع دیکھ کر خالد نے اپنے جان بازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین خالد خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ خالد کے جان بازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسیلمہ کذاب کے محافظ بوکھلا گئے۔ ناظرین میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھائے رہے تھے۔ مسیلمہ کذاب کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ ناظرین مسیلمہ کے بچے کچے محافظ گھبرانے لگے۔ خالد کے جان بازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 59 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔